امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ واشنگٹن میں فوجی تیاریوں، بحری بیڑوں کی تعیناتی اور سخت بیانات نے اس خدشے کو تقویت دی ہے کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو امریکی فوجی کارروائی کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ادھر تہران کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا حکم دے دیا تو اس کے نتائج کہاں تک جائیں گے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج جہاں نما کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا انڈیا میں جان لیوا نیپا وائرس کے معاملوں کی تصدیق کے بعد ایشیا کے بعض حصوں میں تشویش، کچھ ممالک نے ایئرپورٹس پر اسکریننگ کے اقدامات سخت کر دیے، اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یورپی جنگلی بلیاں 1 صدی کی ناپیدی کے بعد انگلینڈ میں واپس نمودار ہو سکتی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خبر رساں ادارے CNN کو بتایا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کرنے کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے اور کہا کہ ایک بڑا امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہیلینا ہمفری کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کا ایران کو انتباہ ہے، ایک ایسے وقت میں جب وہ خلیج میں امریکی فوجی طاقت کی بھرپور نمائش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے لکھا، ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یہ تیزی سے بھرپور طاقت، جوش اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ امید ہے ایران جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا اور ایک منصفانہ اور متوازن معاہدہ طے پائے گا۔ اگلا حملہ کہیں زیادہ شدید ہوگا، ایسا ہونے نہ دے۔ جس حملے کا صدر ٹرمپ حوالہ دے رہے ہیں وہ گزشتہ جون میں کیا جانے والا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا۔ اس دوران امریکی اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے طویل فاصلہ طے کر کے ایران کے اندر 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، ایسے پروگرام کو جسے تہران ہمیشہ پرامن قرار دیتا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کی مسلح افواج کسی بھی امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ان کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ اس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اگر بات چیت سنجیدہ ہو تو ایران واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ لفظی جنگ ایسے وقت میں جاری ہے جب ایران ایک غیر معمولی کریک ڈاؤن سے گزر رہا ہے جس میں ہزاروں مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ میرا خیال میں ایران سمیت کئی حکومتوں نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ سنائپرز کے ذریعے لوگوں کے سروں میں گولیاں مارنا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ موجودہ ایرانی حکومت شاید اپنی تاریخ کی سب سے کمزور حالت میں۔ انتظامیہ کے مطابق حکومت کمزور ضرور ہے لیکن اب بھی برقرار ہے۔ اسی ماہ کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کہا تھا کہ مدد راستے میں ہے، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں ہوئیں کہ امریکہ مظاہرین کی حمایت میں مداخلت کر سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی مدد عملاً سامنے نہیں آئی۔ اب جیسے جیسے خطے میں امریکی افواج کی موجودگی بتدریج بڑھ رہی ہے، ایک جانا پہچانا سوال ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب امریکہ ایک بار پھر ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ تو امریکہ بظاہر آنے والے دنوں میں ایران پر حملے کے لیے تیار دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آخری لمحے میں کوئی معاہدہ نہ ہوا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا حکم دے دیا تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ پاسبلٹیز ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ امریکہ محدود اور ٹارگیٹڈ حملے کرے، ریولیوشنری گارڈز، میزائل تنصیبات اور جوہری مراکز کو نشانہ بنایا جائے، لیکن عراق اور لیبیا کی مثالیں ایسے نتائج پر سوال اٹھاتی ہیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ایرانی نظام برقرار رہے مگر دباؤ کے تحت وہ اپنی پالیسیز نرم کرے۔ البتہ گزشتہ 4 دہائیوں کی مزاحمت اس راستے کو مشکل بناتی ہے۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت گر جائے مگر جمہوریت کے بجائے فوجی اقتدار قائم ہو جائے۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا جواب دے گا۔ خلیج میں امریکی اڈے اور اتحادی ممالک اس کے ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کو متاثر کر سکتی ہے، اور اگر کسی امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو یہ ایک بڑے غیر متوقع تصادم کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ ایران ایک بڑا اور پیچیدہ ملک ہے، یہاں کسی بھی جنگ کے اثرات خطے سے کہیں آگے تک جا سکتے ہیں، اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار قندیل عباس۔ قندیل صاحب، شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جو صورتحال ہے کافی کشیدہ ہے، اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایران کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جنگ کی دھمکیاں اور سفارتکاری ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔
اس لیے کہ امریکہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ تو سفارتکاری کے ہیں، لیکن جو تیاری ہے وہ جنگ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کنفیوزڈ ہے کہ امریکہ جنگ کرنا چاہتا ہے یا سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ ماضی میں جب ایران کو سفارتکاری کی آفر کی گئی یعنی 2015 میں، تو ایران نے پازیٹیو رسپونڈ کیا تھا، اور جے سی پی او اے کے نام سے ایک نیوکلیر ڈیل امریکہ کے ساتھ اور یورپی کنٹریز کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن اس سفارتکاری میں امریکہ یونیلیٹرل وڈرال کے بعد یہ سفارتکاری ناکام ہوئی۔ لیکن اب جب کہ ایران کے اوپر بہت سے مسائل داخلی سطح پر بھی ہیں، لیکن امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ اگین ایران کے نیوکلیر پروگرام اور ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر جی ہیں، لیکن اس کے اوپر سفارتکاری شروع کیے بغیر جنگ کی دھمکیاں دی گئی ٹھیک ہے. ایران کو، اور بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کا اچھا جواب ایران کی طرف سے تو جنگ کی صورت میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے. اچھا، ایران کی عسکری طاقت امریکہ کے کمپیریزن میں کافی محدود ہے. کیا موجودہ حکومت اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ امریکہ دنیا کی نمبر 1 فوجی طاقت ہے، جبکہ ایران کا نمبر جو ہے وہ 16ویں نمبر پر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امریکہ اپنے گھر سے نکل کر آ کر ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، اور اس ریجن میں 40 سے 50 ہزار امریکی فوجی مختلف ایئر بیسز اور جو فوجی بیسز ہیں اس پر موجود ہیں، اور پھر جو امریکی بحری بیڑا اس ایریے میں آیا وہ بھی ایران کے لیے ایک ہدف بن سکتا ہے۔ میرا خیال یہ کہ ایران کی جو میزائل پاور ہے اس میں ایران کافی ایڈوانس ہو چکا ہے، اور جو 12 روزہ جنگ تھی اس سے ایران نے بہت سے لیسن لرن کیے ہیں، اور اس کی بیس پر ایران امریکہ کو بڑی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ایران کے لیے پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے میزائل امریکہ تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اس ریجن میں اچھا 10 سے 12 امریکی اڈے موجود ہیں، ان کو ایران اٹیک کر سکتا ہے۔ قندیل صاحب، اس کشیدگی کی ایک وجہ ایران کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بتایا جا رہا ہے، تو ایرانی حکومت کے خلاف کسی کارروائی کو ایران کے اندر سے کتنی حمایت حاصل ہو سکتی ہے؟ بہت کم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میرا خیال ہے ایران میں بڑے جینون پروٹیسٹ ہوئے تھے، لیکن فارن انٹرونشن کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ایران حکومت کی فیور میں چلے گئے ہیں، اس لیے کہ جو جینون پروٹیسٹ تھے وہ اکنامک سچویشن کے اوپر تھے، لیکن جب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے موساد کے اور سی آئی اے کے ایجنٹ پروٹیسٹرز کے ساتھ موجود ہیں، اس نے ایرانی حکومت کو فیور دی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بیرونی جو مداخلت ہے اس کو پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو پہلوی کا یعنی رضا پہلوی کا ایک ایلیمنٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی، اس نے بھی ایک نیگیٹو اثر ٹھیک ڈالا، ہے. کیونکہ اوکے. ایرانیوں نے اسی کے خلاف انقلاب لائے تھے۔ اب وہ دوبارہ اس ڈکٹیٹر کو ٹھیک ہے. مسلط کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا۔ قندیل عباس صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انڈین ریاست مغربی بنگال میں جان لیوا نیپا وائرس کے 2 معاملوں کی تصدیق ہونے کے بعد کچھ ممالک نے ہوائی اڈوں پر انڈیا سے آنے والی فلائٹس کی اسکریننگ کے اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ دیکھیے کیوں یہ سٹوری ٹرینڈ کر رہی ہے۔ انڈیا میں 2 معاملوں کی تصدیق کے بعد تھائی لینڈ نے ایئرپورٹ پر اسکریننگ سخت کر دی ہے، اور نیپال نے بھی کاٹھمانڈو ایئرپورٹ اور بھارت کے ساتھ زمینی سرحدی راستوں پر سے آنے والوں کی جانچ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ویسے نیپا وائرس کا نام سن کر اتنا خوف کیوں محسوس کیا جاتا ہے، آپ کو کوئکلی سمجھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، جو 75% تک بتائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے علاج کے لیے نہ تو کوئی ویکسین موجود ہے اور نہ ہی کوئی مؤثر دوا۔ اور عالمی ادارے صحت نے نیپا کو ان 10 بیماریوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جن میں کووڈ-19 اور زیکا جیسے وائرس بھی شامل ہیں، کیونکہ اس میں وبا کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس سے متاثر ہونے پر ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، قے اور گلے کی سوزش ہو سکتی ہے، لیکن شدید کیسز میں دماغ کی سوزش تک ہو سکتی ہے، جو بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ نیپا وائرس جانوروں جیسے خنزیر اور پھل کھانے والے چمگادڑوں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ آلودہ خوراک کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ انڈیا کی منسٹری آف ہیلتھ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ مغربی بنگال میں 2 معاملوں کی تصدیق کے بعد ان سے رابطے میں آنے والے 196 افراد کا سراغ لگا کر ان کا بھی ٹیسٹ کیا گیا، جن کے نتائج منفی آئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ احتیاط برتنے پر زور دے رہے ہیں۔ ایکس یوزر ڈریگن ڈوسٹ لکھتے ہیں، قدرت ثابت کر رہی ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ماسک اور گلوز پہننے کی ضرورت ہے، جراثیم پھیلانے کے لیے زیادہ نہیں، صرف ایک شخص بھی کافی ہو سکتا ہے۔
हूं सिमरा फातिमा और आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। एक नई तहकीक के मुताबिक जंग के 4 बरसों में रूसी और यूक्रेनी फौजियों की हलाकतों, जख्मियों और लापता होने वालों की मजमूई तादाद बहार के मौसम तक तकरीबन 20 लाख तक पहुंच जाएगी। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का कहना है कि रूस को अंदाजन 12 लाख हलाकतों का सामना करना पड़ा है, जबकि यूक्रेन ने इसका तकरीबन निस्फ नुकसान उठाया है। अलबत्ता आदाद शुमार की तस्दीक मुश्किल है, क्योंकि रूस इस बारे में कम रिपोर्ट करता है और यूक्रेन सरकारी आदाद जारी नहीं करता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी इमिग्रेशन एजेंट के हाथों मिनियापोलिस शहर में एक नर्स की हलाकत की तहकीकात के बारे में बात करते हुए कशीदगी कम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। ताहम उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि एलेक्स प्रेटी को हथियार नहीं रखना चाहिए था, हालांकि उनके पास असलहा रखने का लाइसेंस भी था। एलेक्स इस माह मिनियापोलिस में आइस एजेंट्स के हाथों मारे जाने वाले 2 अफराद में से एक थे। और वेनेजुएला में हजारों फौजियों और पुलिस एहलकारों ने एक तकरीब में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज से वफादारी का हलफ उठाया, एक ऐसा कदम जिसे उनकी हिमायत मजबूत करने के लिए अहम समझा जा रहा है। उन्होंने इस माह के अवाइल में क़यादत संभाली, जब अमेरिका ने उनके पेशरो निकोलास मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था। और ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में कितना जानी नुकसान हुआ है, इसकी अभी मुकम्मल मालूमात सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका में कायम एक इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने, जो ईरान में होने वाले नुकसानात के शवाहिद जमा कर रही है, अब तस्दीक की है कि जनवरी के आगाज़ में होने वाले हंगामों के दौरान 6,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और ये तंजीम मज़ीद 17,000 हलाकतों की तहकीकात भी कर रही है। बीबीसी कई नौजवान ईरानियों से उनके तजुर्बात के बारे में बात करने में कामयाब हुई है। कैरोलिन हावली की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नास्की। इस रिपोर्ट के बाद मनाज़र तकलीफ दे हो सकते हैं। ईरान से आने वाली तस्वीर एक निहायत खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोटरसाइकिल्स और छतों से बराह रास्त गोलियां चलाई। लोग कत्लेआम की बात कर रहे हैं। कोई भी तशद्दुद पर आमादा नहीं था, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई झड़प हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जुमे की रात उन्होंने हुजूम पर फायरिंग कर दी। एक इंसानी हुकूक की तंजीम अब तक 6,000 से ज़्यादा हलाकतों की निशानदेही कर चुकी है। दर्जनों ऐसे शहरी भी मारे गए जो एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। 90 से ज़्यादा बच्चे भी जान से गए। तंजीम अपने कारकुनों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मजीद 17,000 हलाकतों की तहकीकात कर रही है। मेरे ख्याल में हम एक मुनज़्ज़म इज्तिमाई कत्ल को होते हुए देख रहे हैं। इब्तिदाई शवाहिद से पता चलता है कि मुर्दा खानों में ऐसी लाशें मौजूद हैं जिन पर तिब्बी आलात लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों के माथों पर गोलियों के निशान हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जख्मी मुजाहिरीन की तलाश में अस्पतालों पर भी रेड किए और गिरफ्तार किए जाने वालों में वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने जख्मियों का इलाज किया। इत्तलात के मुताबिक इस सर्जन को उनके घर से गिरफ्तार करते वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस खातून को और इनकी एक दोस्त को गोली लगने के बाद रजाकार डॉक्टर्स ने इनके घर में ही इनका इलाज किया। लोगों ने हमारी मदद की और हम एक गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा अस्पताल मत जाना। अगले चंद दिनों में हमने ऐसे डॉक्टरों को तलाश किया जिन्होंने हमारे जख्म देखे और हमें एंटीबायोटिक्स दी। मरने वालों में कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। इनमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बेबी राइडर के नाम से जानी जाती हैं। कहा जाता है कि हुक्काम उनके ख़ानदान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कहें कि उनकी मौत मोटरसाइकिल के हादसे में हुई, लेकिन उनकी एक करीबी दोस्त ने बीबीसी को बताया कि 19 साला लड़की को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारी थी। एक नौजवान लड़की जो उम्मीद के साथ सड़कों पर निकली थी और फिर वापस घर ना आ सकी। और अब एक ज़रा मुख्तलिफ मौजू पर नज़र डालते हैं। यूरोपीय जंगली बिल्लियाँ 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे के बाद पहली बार इंग्लैंड वापस आ सकती हैं, क्योंकि एक तहकीक से मालूम हुआ है कि इंग्लैंड का जनूब मगरबी हिस्सा आबो हवा के एतबार से उनके लिए बहुत मौजू हो सकता है। ये नायाब जानवर शिकार की वजह से इंग्लैंड और वेल्स से नापैद हो गया था, लेकिन अब रिसर्चर्स कहते हैं कि उनकी वापसी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन में मदद करेगी।
आप इसे घरेलू बिल्ली समझने की गलती कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी जंगली रिश्तेदार है। इनकी फर पर धब्बों की बजाय धारियां होती हैं और इनकी दुम काफी बड़ी, गोल और कुंद सिरे वाली होती है। डेरेक गांव उन्हें जुनूब मगरबी इंग्लैंड में अपने फार्म पर पालते हैं। इस इलाके का कुदरती माहौल इन बिल्लियों की अफजाइश के लिए बेहतरीन है। माजी में इन बिल्लियों को इसलिए मारा जाता था क्योंकि ये खरगोश खाती थी और उस जमाने के लोगों के लिए खरगोश अपनी खाल और गोश्त की वजह से एक अहम जानवर था। लेकिन अब हमें अपनी माजी की गलतियों का अजाला करना चाहिए और इन बिल्लियों को अपने माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा बनाना चाहिए। जंगली बिल्लियां इंग्लैंड और वेल्स में कभी बहुत आम थीं, लेकिन तकरीबन 1 सदी से ज्यादा अरसा पहले उन्हें शिकार करके खत्म कर दिया गया। सिर्फ स्कॉटलैंड में ही थोड़ी जंगली बिल्लियां बची थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ वहां भी उनकी तादाद इतनी कम हो गई कि 2023 में एक मंसूबे के तहत 50 जंगली बिल्लियों को हाईलैंड्स में छोड़ा गया और उनके बच्चे पैदा होने पर बहुत खुशी मनाई गई। अगरचे इस मंसूबे को मजमूई तौर पर अच्छा रद्द अमल मिला, लेकिन मुर्गियों और तीतरों पर बिल्लियों के हमले के कुछ वाकयात भी सामने आए। मुंतज़मीन कहते हैं कि वो इन खतरात से निमटने के लिए मकामी कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं। इस खित्ते में हालिया बरसों में पाइन, मार्टिन और बीवर्स की दोबारा आबादकारी का भी आम तौर पर खैर मकदम किया गया। अवाम जंगली बिल्लियों की वापसी की हिमायत तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खदशात भी हैं। वो कहते हैं जंगली बिल्लियां चूहों पर गुजारा करती हैं, लेकिन यही चूहे मेरे पालतू उल्लुओं की खुराक भी हैं। तो अगर चूहों की तादाद कम हुई तो इसका असर इन उल्लुओं पर पड़ेगा, जबकि हमारा मकसद इनकी तादाद बढ़ाना है। मंसूबे के रहनुमा कहते हैं कि जंगली बिल्लियां नायाब जंगली हयात के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है और वो इस हवाले से कम्युनिटीज के साथ मुशावरत को भी अहम समझते हैं। हम वाकई चाहते हैं कि ये मंसूबा आगे बढ़े, इसलिए हम फंडिंग की तलाश में हैं ताकि ये अहम काम जारी रख सकें। समझें, ये मंसूबे का पहला मरहला है ताकि कम्युनिटीज को मजीद जंगली बिल्लियों के लिए तैयार किया जा सके। नस्लों से गायब ये पुरअसरार जानवर एक बार फिर इंग्लैंड के देही इलाकों में परवान चढ़ सकते हैं। और अगर आपके दोस्तों में किसी को बिल्लियां बहुत पसंद है तो उन्हें भी ये रिपोर्ट ज़रूर दिखाएं। हमारा ये प्रोग्राम YouTube पर हमारे चैनल पर भी मौजूद है, वहाँ इसे दोबारा देखा जा सकता है। आप जानते हैं कि मज़ीद ख़बरों और हमारे लाइव पेज के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu मौजूद है। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको हमारे प्रोग्राम की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे।